خوابوں کی وجہ سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے فلاں خواب آیا ہے، فلاں خواب آیا ہے۔ لوگ پھر آ کر پوچھتے بھی ہیں کہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا، آج رات میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو آج اسی مناسبت سے آپ احباب کے سامنے خواب کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ سب سے کروں گا۔ ان ضروری باتوں کو دھیان سے سنیے گا اور پھر ان کو ملوز خاطر رکھیے گا، اور اگر تو اچھا خواب ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اگر برا خواب ہوگا تو انشاءاللہ ان ضروری باتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے برے خواب کا نقصان نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، خواب ہوتے ہیں تین قسم کے۔ ایک ہوتا ہے اچھا خواب۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اچھا خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو غمزدہ کرتا ہے اور دیگر چیزوں کے اندر مشغول کرنے کے لیے برا خواب آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذہنی خیالات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں۔ انسان دن بھر جو کام کرتا ہے، دن بھر کی جو مصروفیت ہوتی ہے، جن چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، یا جو دماغ کے اندر دن بھر کی پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، وہ خواب کے اندر انسان کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کھانا نہ کھایا ہو تو اسے خواب آ جاتی ہے، وہ خواب میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے، چونکہ اسے کھانے کی طلب ہوتی ہے، تو وہ خیال ایک ہوتا ہے، کھانے کی طلب ہے، وہ خواب کے اندر آ جاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات بندے نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہوتا ہے تو خواب اسے آتی ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس نے دن بھر کام کیا ہوتا ہے، اس کے ذہن کی جو سوچ ہوتی ہے اسی کے مطابق کوئی نہ کوئی خواب آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ افسانے ہوتے ہیں، وہ خواب نہیں ہوتی، اور افسانوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بندہ کبھی کہاں پہ ہوتا ہے، کبھی کہاں پہ ہوتا ہے، کبھی کہاں پہ ہوتا ہے، آنکھ کھلنے پر وہ سارے چیزیں جو ہے انسان کو بھول جاتی ہیں۔ تو اگر تو انسان کو اچھا خواب آئے، تو جب کسی کو اچھا خواب آئے تو وہ 4 چیزوں کو ذہن میں رکھے اور 4 کام کرے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اچھا خواب آیا ہے۔ نمبر 2، اچھا خواب اللہ کی طرف سے انعام سمجھے کہ اللہ تیری طرف سے یہ نعمت مجھے ملی ہے، تیرا یہ احسان ہے مجھ پر۔ تیسرا کام، اس خواب کو اپنے پیاروں تک، اپنے دوستوں تک محدود رکھے، سبھی لوگوں کو وہ خواب جو ہے وہ نہ بتلائے۔ اور نمبر 4، اس خواب کی بہتر انداز میں تعبیر کرے۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی اچھے انسان سے، تعبیر کرنے والے انسان سے اس خواب کی تعبیر کروا لے۔ یہ تو ہوا اچھا خواب۔ اور اگر کسی کو برا خواب آیا ہے اس کے لیے 7 کام کرنا، 7 چیزوں کو ذہن میں رکھنا، انشاءاللہ برے خواب کا اثر انسان پر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان برا خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی برا خواب آتے ہی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لے، اے اللہ یہ برا خواب آیا ہے، مجھے اس سے بچا۔ نمبر 2، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ یہ پڑھے، اور پھر اپنی بائیں طرف دم کر دے۔ بائیں طرف کیا کرنا ہے؟ دم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جس کروٹ پر وہ لیٹا ہوا ہے، اب جب دوبارہ سونا ہے تو کروٹ بدل کر سونا ہے۔ نمبر 5، انسان اٹھے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھ لے، یعنی نماز پڑھ لے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ نمبر 6، وہ خواب کسی کو بھی بیان نہ کرے، اور نمبر 7، خود بھی اس کی تعبیر نہ کرے۔ تو ان 7 چیزوں کو جو انسان ملوز خاطر رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل سے اس برے خواب کا اثر انسان پر نہیں ہوگا۔
یہ ساری چیزیں ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث سے ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب کوئی انسان اچھا خواب دیکھے اللہ کا انعام سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جب کوئی انسان برا خواب دیکھے تو 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگے اور کسی کو نہ بتلائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اس نقصان سے بچا لے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا، مجھے خواب آتا تھا تو میں بیمار ہو جاتا تھا۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس لیے اچھا خواب آ جانے کی صورت میں انسان اپنے محض محبت کرنے والے لوگوں کو، پسندیدہ لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو وہ خواب بتلائے، عام لوگوں کو خواب نہ بتلائے، اور اچھا خواب آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور فرمایا اگر کسی کو برا خواب آتا ہے تو وہ 3 دفعہ تعوذ پڑھے، اللہ سے پناہ مانگے، اپنی کروٹ بدل کر سو جائے اور اٹھ کر نماز پڑھے، نوافل کا جو ہے وہ اہتمام کرے، نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اور وہ خواب کسی کو نہ بتلائے، کسی بھی آدمی کو وہ خواب نہ بتلائے، تو اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس برے خواب کی برائی سے انسان کو جو ہے وہ محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ خواب کے حوالے سے بنیادی باتیں ہیں، اس کے علاوہ محض افسانے ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ انسان کو ایسے ہی بس خواب آتے رہتے ہیں، کبھی انسان کہاں پہ ہوتا ہے، کبھی انسان کہاں پہ ہوتا ہے، اور اٹھ جانے میں بعض تھوڑی بہتی باتیں انسان کو یاد رہ جاتی ہیں اور اکثر باتیں جو ہیں وہ انسان کو بھول جاتی ہیں، تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔